السلام علیکم۔ فرسٹ نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہم اس میں لا رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے ملک بھر سے نامور نعت خواں، ثنا خوانی اور قصیدے پڑھنے والے معروف شخصیات کو آپ کے سامنے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج رمضان ٹرانسمیشن کا پہلا مہمان کون اپنا کلام سنانے جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جناب مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی خاطر اس کائنات ہست و بود میں جلوہ گر ہوئے، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے تمام اسرار و رموز اور تمام علوم و معارف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایز اے معلم کائنات اور ایز اے صاحب قرآن صلی اللہ تعالی وسلم کما حقہ اپنی امت تک پہنچائے اور اپنے غلاموں کو سمجھائے۔ ان میں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور معیت میں رہ کر علوم و معارف کما حقہ سب سے بڑھ کر حاصل کرنے کا موقع اور مقام ملا، ان کا نام مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم معلم کائنات بنے اور سارے انبیاء رسول کے علوم و معارف کما حق رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات میں مجتمع فرمائے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے علوم و معارف کے مظہر اتم جناب مولا کائنات بنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قربت میں اپنے اس محبوب اخی کو رکھ کر خصوصی تربیت فرمائی اور خصوصی علوم و معارف سے آپ کے سینے کو منور اور آباد فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے راوی خود جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جامع ترمذی شریف ابواب المناقب میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جناب مولا کائنات سے اسے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جتنے علوم و معارف لا ریب و بے عیب، لا محدود لا متناہی، جس کا اعداد و شمار یا احاطہ اعداد و شمار میں لانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اتنے سارے لامتناہی علوم و معارف عطا فرمائے، تو ان کو پانے کے لیے، ان کے حصول کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ علمی فیض اخذ کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا دروازہ علی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم و معارف کا مظہر اتم قرار دیا، اور جناب علی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مظہر اتم ہیں۔ اب جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خصوصی اسرار و رموز حاصل کرنا ہو، تو وہ انہیں کسی اور دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جناب مولا کائنات کی بارگاہ اقدس کے اندر آئے۔ جناب مولا کائنات سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم و معارف ملتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے خود کو علم کا شہر قرار دیا اور جناب علی کو اپنے اس علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا۔ تو ظاہر ہے کسی کو خیرات دروازے سے ہی ملا کرتی ہے۔ حضور کے تمام علوم و معارف کی خیرات جس میں پانا ہو وہ دہلیز علی پر آئے، کیونکہ جناب مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کا دروازہ ہے۔ حضرت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، جو آپ کی تاریخ و سیرت کی معتبر ترین عربی کی کتاب ہے، انہوں نے جناب مولا کائنات سے
ایک فرمان نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جناب علی فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب یفتح کل باب الی الف باب. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 1000 علوم و معارف کے باب تعلیم فرمائے. جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے 1000 علوم و معارف کے ابواب حاصل کر چکا، ان کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پا چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری تربیت فرماتے ہوئے 1000 علوم و معارف کے باب جب مجھے عطا فرما دیے تو وہ فرماتے ہیں کل باب الی الف باب. فرمایا اب ہر باب سے 1000 علوم و معارف کا الگ الگ دروازہ کھلتا ہے. اب پتہ چلا کہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ اس کائنات ہست و بود میں ایسی ہستی ہیں کہ جن کے پاس لامتناہی اور لامحدود علوم و معارف ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کے صرف وارث ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کے مظہر اتم بھی ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی مولا کائنات کے متعلق موجود ہے. جناب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس فرمان کے راوی بھی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں، اور اس کائنات ہست و بود میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا. وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علی عیبۃ علمی. فرمایا علی ہمارے اسرار و رموز کا خزانہ ہے، ہمارے علمی اسرار و رموز، ہمارے علمی بھید، ان کا اگر خزانہ کسی نے دیکھنا ہو تو وہ وجود مولا کائنات کو دیکھے، کیونکہ علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم و معارف کا، تمام آپ کے علمی خزانوں کا بھید بن کر آئے اور راز بن کر آئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی عیبۃ علمی. پھر جناب علی المرتضیٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں ان القرآن انزل علی 7 احرف ما فیہا حرف الا ولہ ظاہر و بطن وان علی عنہ من الظاہر والباطن. فرمایا رب کائنات نے اپنی اس آخری کتاب یعنی قرآن پاک کو، جو کہ آخری کتاب ہے، لا ریب و بے عیب کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کا کوئی وجود نہیں ہے، حضور آخری رسول نبی ہیں. یہ جو کتاب آپ کی میری لائف کے لیے لا بن کر آئی، ساری کائنات انسانیت اور ساری کائناتوں کے لیے ہدایت کا منبع اور مرکز بن کر اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے اس کو 7 علوم پر یا 7 حروف پر نازل فرمایا، یعنی اس کے اندر اللہ پاک نے 7 قسم کے حروف، 7 قسم کے علوم و فنون کے ساتھ اس کو نازل فرمایا. اور آگے چل کے فرماتے ہیں اس کے ہر حرف کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے. تو چونکہ یہ 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، ہر حرف کا ایک ظاہر اور ایک باطن، یعنی ہر حرف کے لیے ایک 2 چیزیں متعین کی گئیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. پھر اس کائنات ہست و بود میں کوئی صرف ظاہر جانتا ہے، کوئی صرف باطن جانتا ہے، مگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی قرآن مقدس کے ہر حرف کا ظاہر و باطن اور اس کی لامحدود و لامتناہی ہونا کما حق کو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانتا ہے تو وہ مولا مرتضیٰ جناب علی المرتضیٰ ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے ہر طرح کے علوم و معارف سے جناب علی المرتضیٰ کو نوازا. پھر آپ نے اپنے اپنے مواقع پر ان اسرار و رموز کا اظہار بھی فرمایا، اور ان اسرار و رموز سے امت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فیضیاب بھی فرمایا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفۂ راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور بشمول جناب مولا کائنات، ان تینوں خلفۂ راشدین کے ادوار میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان
تینوں خلفۂ راشدین کے باقاعدہ مشیر رہے، اور آپ کا حتمی فیصلہ، آپ کا حتمی مشورہ، حتیٰ کہ آپ قاضی بھی ہوتے تھے، اور آپ باقاعدہ کما حقہ جو فیصلہ آتا حضرت علی جو فیصلہ فرماتے اس پر باقاعدہ سرکاری طور پر امپلیمنٹیشن ہوتی، اس پر سرکاری طور پر باقاعدہ عمل درآمد ہوتا۔ اس میں سے دو باتیں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ تمام ناظرین اور حاضرین کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک بات تو یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، جو اسلام کی تمکنت کا، اسلام کی آبادی کا اور اسلام کے عروج کا دور ہے۔ 35 لاکھ مربع میل پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پھریرا لہرایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے بھی مسائل آتے ان کا مشورہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے فرماتے۔ تو ایک مجنونہ عورت تھی جو ذہنی طور پر تھوڑی سی کمزور تھی، اس نے 6 ماہ کے بعد جو ہے بچے کو جنم دے دیا۔ جب 6 ماہ کے بعد بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے الریاض النادرہ میں امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ جب 6 ماہ کے بچے کو جنم دیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لوگوں نے بہت بڑا شور و غل پہنچایا اور الزام لگایا کہ اس نے یہ زنا سے بچے کو جنم دیا ہے، کیونکہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی گواہی پر باقاعدہ رجم کا حکم دیا، کیونکہ شریعت میں جو ہے اگر شادی شدہ ہوں تو پھر رجم ہوتا ہے، غیر شادی شدہ ہوں تو باقاعدہ اور حکم ہے، اس کے لیے حد لگائی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہیوں کی بنیاد پر رجم کا جب حکم دیا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے اوکے کروانا تھا، اور مطلب ہے کہ حتمی فیصلہ آپ سے لینا تھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا گیا کہ اس طرح بچہ 6 ماہ کا اس خاتون نے جنا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں، جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ 6 ماہ کا بچہ باقاعدہ حلالی ہو سکتا ہے۔ آپ نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس فرمایا حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، 30 مہینے ہے، اور قرآن نے دوسرے مقام پر اس کی صراحت فرمائی وَفِصَالُهُ عَامَيْن، فرمایا 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ بچے کا رائٹ ہے اور حق ہے، اور ماں کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے۔ تو مولا کائنات نے مسکراتے ہوئے وقت کے امیر المومنین جناب فاروق اعظم سے فرمانے لگے یا امیر المومنین، کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ 30 مہینے ہیں دودھ اور حمل کی مدت کے، تو اگر 24 مہینے بقول قرآن مقدس وفصال عامین اگر وہ نکال لیں تو پیچھے جو ہے 6 ماہ بچتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مقدس کی روح سے، قرآن مقدس کے حکم سے اور قرآن کی صراحت سے پتہ چلا کہ اس خاتون کا بچہ حلالی ہے، حرامی نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور آپ نے باقاعدہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو پتہ چلا صاحب قرآن کی قربت نے جناب علی المرتضیٰ پر قرآن کا ایسا رنگ چڑھایا کہ خلفۂ راشدین کے ادوار میں کہ جو مسئلہ قرآن مقدس کا یا حدیث کا صحابہ کرام سے حل نہ ہو پاتا، صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہ آتا، تو اس کا حتمی فیصلہ، اس کا حتمی معنی مفہوم اور اس کا کما حق ہو جو اللہ رسول کی مراد ہوتی تھی وہ جناب علی المرتضیٰ سے ہی ملتی تھی۔ حضرت عزیز وقار آخری بات آج کی اس گفتگو اور آج کی اس علمی نشست میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مولا کائنات پر ایسا علمی مقام تھا، ایسا علمی عروج تھا کہ آپ صرف ادھر کی باتیں نہیں بتاتے تھے، ادھر کی باتیں نہیں بتاتے تھے، آج سے لامکان کی لوح قلم کی ساری باتیں آپ باقاعدہ بتاتے تھے۔ حضرت واصلہ بن عامر بن واصلہ، حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے دور خلافت میں کسی بندے نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جب اعتراض کیا تو جناب مولا کائنات منبر پر جلوہ فرما ہو کر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے علمی مقام کو ثابت فرمانے کی خاطر باقاعدہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو پیش فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے آقا رسول اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہو، میں ان کا غلام اور ان کا تربیت یافتہ، وہ میرے مربی ہیں، میرے معلم ہیں، میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے تربیت دی ہے، تو مجھ سے پوچھو۔ آپ نے فرمایا سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ، فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو عرش کے پار کا، حتیٰ کہ قیامت تک کا، جو کچھ بھی قیامت تک ہوگا اور جو کچھ ابد سے اب تک ہو چکا ہے وہ علی تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ تو حضرت ذی وقار یہ دعویٰ جناب علی نے صرف ایسے نہیں کیا، اس بنیاد پر کیا کہ میرے آقا کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سو قرآن کے، حدیث کے اور دین کے جتنے بھی یہاں علوم و معارف ہیں، علوم و معارف ہیں، وہ طریقت کی سطح پر ہوں، شریعت کی سطح پر ہوں، معرفت کی سطح پر ہوں، ان کا کما حق علمی خزانہ جناب مولا کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے مولا کائنات کی ذات سے محبت کا، غلامی کا اور ایک وفا کا اور آپ سے ایک غلامی کا تعلق استوار فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے اس آج علمی نشست کا اہتمام کیا ہے، رب کائنات ان کی اس حسین کاوش کو مولا کائنات کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔